نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم سامعین، آج ہمارے معاشرے میں ایک بات بہت مشہور ہے کہ جب راستہ بھٹک جائیں، جنگل میں، صحرا میں، سمندر میں کوئی مصیبت آ جائے تو یا خضر مدد کہو تو حضرت خضر علیہ السلام آ جاتے ہیں۔ کیا یہ بات درست ہے؟ آئے اس کو علماء اور اکابرین کی نظر سے سمجھتے ہیں۔ اس میں دو مسئلے ہیں اور دونوں کو الگ الگ سمجھیں گے انشاءاللہ۔ پہلا مسئلہ تو یہ ہے، کیا حضرت خضر علیہ السلام زندہ ہیں؟ تو حضرت خضر علیہ السلام کا ذکر قرآن پاک میں سورۃ کہف میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَوَجَدَ عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا، یعنی ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ پایا۔ ان کے زندہ ہونے کے بارے میں خود علماء کے دو طبقے ہیں اور دونوں میں گنجائش موجود ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر حضرت حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام کی حیات کے بارے میں جمہور صوفیوں کا قول ہے کہ وہ باقاعدہ حیات ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے بعید یعنی دور نہیں، لیکن ان کے زندہ ہونے پر کوئی قطعی دلیل قرآن و حدیث سے نہیں ملتی، اسی لیے اس پر عقیدے کی بنا پر نہیں رکھا جا سکتا۔ یہی موقف حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ تعالیٰ اور حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ تعالیٰ کا بھی ہے کہ اللہ چاہے تو رکھ سکتا ہے، لیکن یقین سے کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ تو خلاصہ میں بتا دوں، خلاصہ یہ ہے کہ زندہ ہونے یا نہ ہونے سے ہمارے عقیدے پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ دوسرا مسئلہ سمجھتے ہیں، کیا ان کو مشکل میں پکارنے سے وہ مدد کو آتے ہیں؟ یہ اصل سوال ہے اور اس میں تمام علماء کا متفقہ اور دو ٹوک موقف ہے کہ ایسا عقیدہ رکھنا یا خضر مدد کہہ کر پکارنا ناجائز ہے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ، آپ نے بہشتی زیور امداد الفتاویٰ جلد 5 میں اس کو شرک فی التصرف کی قسم میں سے شمار کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ غیر اللہ کو اس طرح پکارنا کہ وہ ہر جگہ سے سنتا ہے اور ہر مشکل میں مدد کو آ سکتا ہے، یہ صرف اللہ کی ہے۔ کسی نبی یا ولی کے لیے یہ صفت ماننا درست نہیں، چاہے وہ حضرت خضر ہی کیوں نہ ہو۔ اور حضرت مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہم عالیہ فرماتے ہیں، مفتی صاحب اپنی تفسیر توضیح القرآن سورۃ کہف اور اپنے درس بخاری میں فرماتے ہیں کہ فرض کر لیں کہ حضرت خضر علیہ السلام زندہ ہیں، تب بھی ان سے غائبانہ مدد مانگنے کا کوئی ثبوت نہیں۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر بڑی بڑی مصیبتیں آئیں، کسی صحابی نے کبھی یا خضر مدد نہیں کہا۔ انبیاء کا طریقہ تو یہ تھا کہ وہ براہ راست اللہ کو پکارتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر سے ملاقات میں کچھ علم حاصل کیا اور حضرت خضر علیہ السلام کی حقیقت میں بہت تفصیل سے ایک مختصر سی بحث آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ ہمارے ہاں قصے کہانیوں میں مشہور ہے کہ فلاں کو خضر مل گئے، فلاں کو راستہ بتا دیا، یہ سب بے سند باتیں ہیں۔ دین قصے کہانیوں کا نام نہیں ہے، دین دلیل کا نام ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب مدد چاہنی ہو، جب مدد مانگنی ہو، جب مانگنا ہو تو اللہ سے مانگو، جب مدد چاہنی ہو تو اللہ سے چاہو۔ وہ فرماتے ہیں کہ اگر حضرت خضر علیہ السلام مدد کو آتے ہوتے تو سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طائف کے میدان میں اور غزوہ احد میں ان کو پکارتے۔ اور حضرت مفتی عبدالواحد قریشی صاحب، مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام کے اللہ کے نیک بندے ہیں، ان سے محبت ہے، لیکن محبت کا تقاضا یہ نہیں کہ ان کو اللہ کی صفات دے دی جائے۔ مدد کرنا، ہر جگہ حاضر و ناظر ہو کر سننا، یہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہے۔ مشکل وقت میں صرف یا اللہ مدد کہنا چاہیے۔ تو پھر مشکل وقت میں ہم کیا کہتے ہیں؟
علماء اکرام تمام اس بات پر متفق ہیں کہ مشکل وقت میں انبیاء کی سنت تو یہ ہے وضو کر کے 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھی جائے، دل سے یہ دعا پڑھی جائے جو حدیث سے ثابت ہے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں یہ دعا پڑھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ خلاصہ بتا دوں، حضرت خضر علیہ السلام اللہ کے مقبول بندے تھے، ان کا احترام واجب ہے، ان کے زندہ ہونے پر قطعی دلیل نہیں، اس پر بحث کرنا فضول ہے۔ یہ عقیدے کو وہ پکارنے پر مدد کو آتے ہیں، قرآن و حدیث سے ثابت نہیں، اور علماء کرام کے نزدیک یہ عقیدہ رکھنا یا خضر مدد کہنا یہ درست نہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر وما علینا الا البلاغ۔